بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر ویون گروپ کے سی ای او اوکان ترزی اوگلو اور ان کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ڈیجیٹل آپریٹرز اور صنعت میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے 5G اسپیکٹرم کامیاب نیلامی کو اس شعبے میں جدت اور مثبت ترقی کی نشانی قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی سہولت اور آسانی کے لیے عملی اقدامات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کیش لیس معیشت کے فروغ میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ دوسری جانب کان ترزی اوگلو نے پاکستان کی ڈیجیٹل اکنامی کی ترقی اور 5G اسپیکٹرم کی نیلامی میں تیز پیش رفت کو سراہا اور تمام شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے وزیر اعظم کے اقدامات کو مؤثر قرار دیا۔ جی ناظرین، دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کسی معاہدے کے بغیر بھی 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے علیحدگی اختیار کرنے کے اعلان کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عندیہ دیا ہے کہ اسرائیل اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جنگ کے آغاز سے ہی متعدد رپورٹس میں یہ عندیہ دیا جاتا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے قائل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایران میں جاری جنگ کے مستقبل کے حوالے سے حکمت عملی میں واضح اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ ایک جانب ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر ایران کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں ختم کر سکتا ہے، چاہے تہران کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو یا نہ ہو، تو دوسری جانب نیتن یاہو نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل اپنی مہم جاری رکھتے ہوئے ایرانی حکومت کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہمیں کارروائی کرنا تھی اور ہم نے کی۔ ہم اپنے مشن پر قائم رہے اور ہم نے مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جاری جنگ کے باوجود اسرائیل ایک علاقائی طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر 28 فروری کو ایران پر حملے کر کے مشرق وسطیٰ میں جنگ کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی شہید ہو گئے اور خطے میں جوابی حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاہم جنگ کے آغاز سے ہی متعدد رپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے لیے قائل کیا تھا۔ گزشتہ ہفتے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی ایک ٹیلی فونک گفتگو میں نیتن یاہو پر تنقید کی۔ رپورٹس کے مطابق نائب صدر کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے نیتن یاہو نے صدر کو یہ باور کرایا تھا کہ یہ اقدام آسان ہوگا اور حکومت کی تبدیلی کے امکانات حقیقت سے کہیں زیادہ ہیں۔ دریں اثنا یہ خبر بھی اہم ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایران جنگ سے علیحدگی اختیار کرنے کے عندیے کے بعد اسرائیل نئے اتحادیوں کی تلاش میں اہم ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کر رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے خطے کے اہم ممالک کے ساتھ نئے تعلقات استوار کر رہا ہے۔ گزشتہ روز اپنے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل خطے کے اہم ممالک کے ساتھ نئے اتحاد تشکیل دے رہا ہے تاکہ ایران کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خطے کے اہم ممالک کے ساتھ نئے اتحاد قائم کریں گے۔ انہوں نے ان ممالک کے نام ظاہر نہیں کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی میں آپ کو ان اہم معاہدوں کے بارے میں مزید بتا سکوں گا۔ اپنے خطاب میں نیتن یاہو نے ایران کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی پیش گوئی کی اور کہا کہ جلد یا بدیر ایرانی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کا عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ کی کسی بھی بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی براہ راست بات چیت ہو رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ کچھ پیغام براہ راست اور کچھ دوست ممالک کے ذریعے ملے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا، اب اس کے بعد امریکہ پر کسی بھی قسم کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دریں اثنا ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم ازیری کا کہنا ہے کہ خطے میں میری ٹائم رجیم تبدیلی کی صورت میں ٹرمپ کا رجیم چینج کا خواب پورا ہو گیا۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن نے سوشل میڈیا پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز یقینی طور پر دوبارہ کھلے گی، لیکن آپ کے لیے نہیں۔
ان کا مزید کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز ایرانی نئے قانون کی پاسداری کرنے والوں کے لیے ضرور کھلے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مہمان نوازی کے 47 سال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ جی ناظرین، دوسری جانب اسرائیلی فوج کی طرف سے ایران پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی جوابی کارروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے تازہ میزائل حملوں میں کم از کم 14 افراد زخمی ہوئے۔ حملے تل ابیب اور وسطی اسرائیل کے علاقے بنی بروک میں 2 گھنٹے کے دوران 4 مرتبہ کیے گئے۔ ایران کی جانب سے خلیج میں بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی تازہ حملے میں قطر کے قریب آئل ٹینکر میزائل کا نشانہ بنا، جہاز کے ڈھانچے کو نقصان پہنچا جبکہ عملہ محفوظ رہا۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ایران کی جانب سے آج صبح 3 میزائل داغے گئے، جن میں سے 2 کو انٹرسپیٹ کر دیا گیا جبکہ تیسرا آئل ٹینکر پر جا لگا۔ قطر کی توانائی کمپنی نے بتایا ہے کہ حملے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ماحولیات پر بھی اثر نہیں پڑا۔ کویت کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ایرانی ڈرون حملے سے ایندھن کے ٹینک میں آگ لگ گئی، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی حملے کے نتیجے میں بحرین میں ایک کمپنی کی تنصیب پر آگ لگی، جبکہ سعودی عرب نے مزید 2 ڈرون فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے بھی ایران میں پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی بیان کے مطابق مہدی وفائی کو ایران کے مرکزی شہر بیلات میں ایک کارروائی کے دوران نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی بیان میں کہا گیا ہے کہ مہدی وفائی لبنان کور میں انجینئرنگ کے سربراہ تھے اور گزشتہ 2 دہائیوں سے لبنان اور شام میں زیر زمین منصوبوں پر کام کر رہے تھے، جن میں حزب اللہ کے لیے انفراسٹرکچر قائم کرنا اور ہتھیاروں کے ذخائر کی نگرانی شامل تھی۔ علاوہ ازیں ایرانی حکام کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1937 افراد شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی حکام نے بتایا ہے کہ شہداء میں 240 خواتین اور 212 بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے پہلے مہینے میں 800 سے زائد فضائی حملے کیے گئے۔ ایران پر حملوں میں تقریباً 16,000 مختلف ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔